حیثیت کی، علم کی طرف نگاہ دیا تو نگاہ کرنے کے بعد اشارہ ہو جاتا ہے، ان کا نگاہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ میں چار مصرے آپ کی طرح پیش کر رہا ہوں کہ چند سکوں میں علم اپنے جنہوں نے بیچے، سمجھ جاتا ہوں، چند سکوں میں علم اپنے جنہوں نے بیچے، ان کا چہرہ ہی نہیں روح بھی کالی ہوگی۔ چند سکوں میں علم اپنے جنہوں نے بیچے، ان کا چہرہ ہی نہیں روح بھی کالی ہوگی۔ اور تازیہ دیکھ کر کے ٹوٹ گئے جن کے نگاہ، ان کی اولاد بھلا کیسے آتی؟ جنہوں نے بیچے ان کا چہرہ ہی نہیں روح بھی کالی ہوگی۔ اور تازیہ دیکھ کر کے ٹوٹ گئے جن کے نگاہ، ان کی اولاد بھلا کیسے حلالی ہوگی۔ حضرت کا یہاں پہ تشریف لانا عزیزوں یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسے ویسے فتوے پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ محب رسول بھی ہے۔ آپ ان کے لباس کو دیکھیے تو پھر آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی یہ کتنے بڑے عزادار ہیں۔ صرف دل نہیں عزیزوں، بلکہ ان کے لباس بھی بتا رہا ہے کہ یہ کتنے بڑے عزادار ہیں۔ میں آپ کے سامنے میں ان کے القابات کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مرشد اعظم غازی ملت پیر طریقت حضرت علامہ مفتی مولانا مولوی حافظ قاری حکیم ڈاکٹر سید محمد سمیع حسن صاحب قبلہ کتنے صفات پوشیدہ ہیں۔ علامہ ختم کرے گا مولانا مولوی حافظ کہتے ہیں ان کا چلے یہاں تک کہ حکیم بھی ہے، حکیم ملت عزیزوں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بہت سارے صفات پائے گئے۔ ڈاکٹر سید محمد ظہیر الحسن صاحب قبلہ یہ سجادہ نشین بھی ہے، خانقاہ غازیہ مسعودیہ سرکارہ بہرائچ شریف۔ لہذا ان کی شخصیت کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر کے میں پھر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات کچھ یہاں سے دور ہیں، اگر وہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی ہوگی کہ ان کی تقریر کو نہ سن پائے، اس لیے کہ یہ ہمارے مہمان ہے۔ ہم شیعوں کا یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو رسول کی حدیث کو نظر کے سامنے رکھتے ہوئے ان کو ویسا ہی احترام دیتے ہیں۔ ایک عزادار آپ کے سامنے آیا ہے، عزیزوں عزاداروں کو عزادار کی قدر ہوتی ہے، لہذا آپ ان کی تقریر اب میں بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر سید محمد ظہیر الحسن صاحب قبلہ مدنیہ سے کہ وہ آئے اور اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن، وأشهد أن لا إله إلا هو الله الملك الديان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله مبعوث في آخر الزمان، وآله الطيبين الطاهرين ما دام النيران۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔
مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ احمد کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اٹھو ایمان والوں، برف کی رفتار بن جاؤ۔ اٹھو ایمان والوں، برف کی رفتار بن جاؤ۔ شریعت کے تحفظ کے علم بردار بن جاؤ۔ مسلمان ہو تو سنت کے حسین سانچے میں تم ڈھل کر، مسلمان ہو تو سنت کے حسین سانچے میں تم ڈھل کر بلال گلزر سلمان کا کردار بن جاؤ۔ نبی کا فیصلہ جو بھی نہ مانے سر قلم کر دو، نبی کا فیصلہ جو بھی نہ مانے سر قلم کر دو، مگر یہ شرط ہے عباس کی تلوار بن جاؤ۔ شیر خدا کے شیر، شیروں کی تم شیر خدا کے شیر، شیروں کی طرح اٹھو تو دارے حیدرے تلوار بن جاؤ۔ گزارش اپنی ماں بہنوں سے بھی ہے دور حاضر کی، گزارش اپنی ماں بہنوں سے بھی ہے دور حاضر کی، اٹھو تو سید کلثوم کا کردار بن جاؤ۔ ہم سونے نہیں دیں گے آقا تیرے دشمن کو، ہم سونے نہیں دیں گے آقا تیرے دشمن کو، سوئے گا تو روزے کی زنجیر ہلا دیں گے۔ آقا نہ کہے شر کہ ہم اولاد علی ہیں، آقا نہ کہے شر کہ ہم اولاد علی ہیں، چھوڑیں گے تو شبیر کے بابا کو بلا دیں گے۔ ہم ظلم کے دشمن ہیں، ظالم سے نہیں ڈرتے، ہم ظلم کے دشمن ہیں، ظالم سے نہیں ڈرتے۔ بولو گے اگر تو غازی کی تلوار اٹھا لیں گے۔ حاضرین گرامی وقار، آئیے ہمارے آپ مل کر رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں بلند آواز سے صلوات پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مزاج معجلہ کی نزاکتوں کو اگر برداشت ہو سکے تو ایک بار اور بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں مجلس آج سے نہیں پڑھتا ہوں، مجلس تو ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے، ہمارے ضمیر و خمیر ہے، ہمارے گھر کی چیز۔ آج کچھ ذہنوں میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، یار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب دیکھو تب کہیں شہادت کا موضوع، کہیں امامت کا تذکرہ، کبھی کربلا کا بیان، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش کی رات بھر جاگ کر عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے تو ثواب ہی ثواب ہوتا۔ آدمی کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، اگر ان کو بیان کرنا تھا تو وحدانیت سے بیان کرتے، مگر ان کو ہو کیا گیا ہے؟ جب دیکھو کبھی رسول کی رسالت پہ تذکرہ ہے تو کبھی علی کی شجاعت پہ تذکرہ ہے، کبھی حسین کی امامت پہ تذکرہ ہے۔ آخر ان کے ذہنوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت سے بولتے تو کچھ اور بات ہوتی، مگر مختصر میں میں یہ کہوں گا کہ ٹائم بڑا قلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ ہم نے ایک دعویٰ کیا، ایک شخص نے ایک دلیل پیش کر دیا، کاٹ دیا حضرت مولانا نے، کیونکہ آپ دربھنگا کے رہنے والے ہیں، آپ نے اس دلیل کو کاٹ دیا۔
انہوں نے دوسری دلیل دی، ان کے استاد محترم نے کاٹ دیا، پھر انہوں نے دلیل دی، ان کے دادا استاد نے کاٹ دیا، دلیل دیتے چلے جا رہے ہیں، کاٹنے والے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، مگر یہ دلیل ایسی ہے، یہ دعویٰ ایسا ہے، لا الہ الا اللہ اسلام کا دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس دعوے کی دلیل ہے اور علی ولی اللہ اس دلیل کی دلیل ہے۔ دلیل کو سمجھنا چاہتے ہو، پانی کو سمجھنا ہوگا اور پانی کو سمجھ جاؤ گے تو نبی سمجھ میں آ جائیں گے اور جب نبی سمجھ میں آ جائیں گے تو خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ جنت کا سید الملائکہ فرشتوں کا استاد لا الہ الا اللہ کہتا رہا، جنت میں جھولا بیٹھ کر کے جھولتا رہا، فرشتے اس کو جھولا جھلاتے رہے، دھسا مار کر کے جنت کی ہوائیں لیا کرتا تھا۔ لا الہ الا اللہ تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ تم محمد رسول اللہ کی دلیل میں لا الہ الا اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں، وہ انکار کر گیا اور وہی سے رابطے بارگاہ ہو گیا، تو پتا یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کمال نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے اور محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا کہنا اور سمجھنا اور پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے والا موحد ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ موحد ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا موحد ہوتا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کہے وہ مومن ہوتا ہے۔ موحد ہونا اور ہے مسلمان ہونا اور ہے مومن ہونا۔ چہرہ دیکھ کر کیسا پڑھ رہا ہوں، ایسا کیوں نہیں؟ یہاں حسن پور کے لوگ آئے ہوئے انیمل آئے تھے، کیوں کہا حسن پور کے انیمل آئے تھے؟ سنی لوگ مجھے ساتھ میں لے کر کے چلتے تھے، میرے مرید تھے، مگر جب وہاں میں نے مجلسیں پڑھی لوگوں کے اعتراض ہو گیا کہ شیعوں میں کیوں گئے، سارے لوگ خلاف ہو گئے، مگر سارا زمانہ خلاف ہو جائے، مگر ہماری کو ماننے والے نہ ہم کا ماننا چھوڑیں گے اور نہ ان کا جاننا چھوڑیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر اور یہ اہل بیت اور امام حسین یہ سب معاملہ گھر بلوغا نہیں ہے، گھر کا بنایا ہوا نہیں ہے، گھر بنایا گیا ہے۔ ہمیں قرآن مقدس کا 30 الحمدللہ میرے سرے میں ہے، 30 میرے نوابی یاد ہے، قرآن میں لکھا ہے ان کو ریسا اہلن بنتے تقہیرا، 12 میں ہے کلا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وما بیانوں آیات مقدسہ ہے جو اہل بیت کے سارے اپنے بیان کی جا رہی ہے، تو جو اہل بیت کو نہ سمجھ سکا وہ رسول کو کیا سمجھے گا، اور جو رسول کو نہ سمجھا وہ خدا کو کیا سمجھے گا۔ تو ہم خدا کو سمجھنے کے لیے نہ کسی دلیل کے محتاج ہے اور نہ کسی دلال کے محتاج ہے، ہم خدا کے فضل و کمال کے محتاج ہے، خدا کے جار و جلال کے محتاج ہے، ہم کسی دلیل و دلال کے محتاج نہیں۔ ایک ڈکٹیٹرشپ شہنشاہ مظلوم آیا اعتراض ہوا اور اس نے کہا کیسا قرآن، کیسا اسلام، کیسی نبوت، کیسا خدا، یہ سب محمد نے ڈرانا کیا تھا۔ معاذ اللہ، ایسا کہنے والا کون ہوگا؟ اور پھر بھی آدمی سوچے کہ کافر کہاں ہے، جنا کہاں ہے، کہاں ہے جنا کہاں ہے، جنا کہاں ہے۔ ہمارا جب صاحب نظر نے کہہ دیا کہ محمد نے ایک ڈرامہ کیا ہے، تو جو محمد کے اوپر وہ علم بات ہے وہ ولی یاد لینے کے لائق ہے، جو زبان محمد کے خلاف کھل جائے وہ زبان کھینچ لینے کے لائق ہے۔ ارے میرا محمد بے مثل و بے مثال ہے اور آنے محمد بھی بے مثل و بے مثال ہے، نہ اس کی کوئی نظیر
सवाल मिलता। ये रात भर दिन भर या अली या हुसैन या अली या हुसैन, ये क्या रखा हुआ है? हमारे नबी ने जो कर दिया है वो खुदा का कौन है? वो माध्यम से वो अली हवा ये हुसना इंद्रा ये योगा नबी का कौन? खुदा का कौन? नबी का कहना खुदा का कहना। तो नबी ने कहा है जिसको अली ने माना अली का जिक्र इबादत है, जिसको हुसैन ने माना हुसैन का जिक्र इबादत है। अली अली कहते रहो इबादत होती रहेगी, हुसैन हुसैन कहते रहो इबादत होती रहेगी। उस बड़े योद्धा ने आवाज उठाई, ये हुसैन तुम मेरे हाथ में बैठ हो जाओ। बैठ मारे बच्चों को समझ रहे समझाना तो है, बैठ हो जाओ। यानी हे हुसैन अपना समर्थन उसको दे दो, यही मकसद था। अगर हुसैन ने समर्थन दे दिया तो सारी मिलते गुजारिया की बात तो हमारे हाथ में होगी, ये हमें कुरान हाथ में होगा। ये मानो हुसैन ने तरफ से जवाब दिया, अरे नाता ये नबूवत वाला हाथ है, ये सारत वाला हाथ है, ये मामूद वाला हाथ है, तनासुब वाला हाथ है, चाहत वाला हाथ है, अहमद वाला हाथ है, इस्लामत वाला हाथ है, रियासत वाला हाथ है। और नाराज जो अय्यार है, मक्कार है, सलाबाद है, अय्यार है, बंदरों को सजाने वाला है। अगर तेरे हाथ में अपने हाथ को दे दूंगा तो जमाना पुकार उठेगा, यह हार गया और वापसी जीत गया। मेरे राजा ने कहा हुसैन तो दे दिया मगर हाथ को नहीं बोला। हुसैन जी पर नाहक हुसैन दीन माना क्या होगा? दीन माना मजहब, मजहब माना दीन, दीन माना मजहब, मजहब माना